کر معافی مانگنے لگا اور زور قطار رونے لگا۔ دنیا والے سمجھے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ تب ہاشم نے اس کی خطا معاف کی۔ ہاشم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اس نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر گرا دیا، پودوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کلیوں کو نوچ لیا، پھولوں کو مسل دیا۔ جب وہ اچھی طرح تباہی مچا چکا تب کہیں جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ادھر بادل اور بھیڑیا بھاگے ہوئے سورج کے پاس پہنچے اور اسے اپنی آپ بیتی سنائی۔ سورج اپنے داماد سے اس حرکت کی وجہ پوچھنے گیا۔ اس نے اپنے اکھڑے ہوئے پودوں، تباہ و برباد باغیچے کو دیکھا تو سناٹے میں آ گیا۔ سورج نے گرم ہو کر پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہاشم نے کہا، میں نے بہت محنت سے کھیت میں فصل اگائی، اسے تمہارے چہیتے آلی جا ابر سیاہ نے تباہ کر دیا۔ 4 سال غلہ بانی کی۔ جب معاوضے کا وقت آیا تو یہ لاڈلا بھیڑیا بھیڑ کا بچہ اٹھا کر چلتا بنا۔ میں نے ایک زمیندار کے کھیت میں کام کیا، 10 آدمیوں کا کام میں نے اکیلے ہی پورا کیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جب چند پولیاں اکٹھی کرنی رہ گئی تھیں تو تم غروب ہونے لگے۔ میں نے بہت منت سماجت کی لیکن تم نے کوئی توجہ نہ دی۔ تمہارے غروب ہونے سے میں شرط ہار گیا اور یوں میں آدھے اناج سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تمہاری اس حرکت کا جواب ہے کہ میں نے تمہارا باغیچہ پامال کر دیا۔ سورج اپنے داماد کے کڑے تیور دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے اپنے سر سے چمکتی ہوئی سنہری پگڑی اتار دی اور اپنے داماد کے پاؤں میں ڈال کر بولا، میری غلطی معاف کرو۔ ہاشم نے پگڑی اٹھا کر بغل میں دبائی اور سلام کہہ کر رخصت ہو پڑا۔ اس نے یہ پگڑی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نرم ملائم چمکدار طلائی دستار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اب اس نے ایک دفعہ پھر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ ایک درباری نے کہا، سرکار آپ ہاشم کو دوسری دنیا میں بھیجیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کی والدہ سے وہ انگوٹھی مانگ کر لائے جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ بادشاہ نے اسی وقت ہاشم کو بلا بھیجا اور حکم دیا، فوراً تم دوسری دنیا میں جاؤ اور میری والدہ سے وہ انگوٹھی واپس لے کر آؤ جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ہاشم بہت فکر و پریشانی کے حال میں گھر پہنچا۔ جب کرن کو سب بات معلوم ہوئی تو اس نے ایک سیب ہاشم کو دیا اور بولی، تم اس سیب کو زمین پر لڑکا دو، جہاں یہ جاتا ہے تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، یہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ ہاشم نے سیب کو زمین پر لڑکا دیا۔ سیب جدھر جاتا ہاشم اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ باغ عدن کے قریب جا پہنچا۔ اس نے دیکھا ایک شخص نیم مردہ حالت میں پڑا ہے، اس کے جسم سے جان نکل چکی ہے، البتہ حلق میں دم اٹکا ہوا ہے۔ اس شخص نے اشارے سے ہاشم کو قریب بلایا اور کہا، نوجوان کدھر کا ارادہ ہے؟ ہاشم نے کہا، میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، مجھے وہاں بادشاہ کی ماں سے انگوٹھی لینی ہے۔ اس شخص نے بہت آہستہ سے کہا، خدا تمہاری حفاظت کرے اور خیریت سے تمہیں واپس لائے۔ نوجوان تم خدا کے لیے میرا بھی ایک کام کرتے آنا۔ ہاشم نے کہا، ضرور بتائیے مجھے کیا کام ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں ایک چور ہوں، ایک دفعہ میں نے ایک دیہاتی کی جیب سے تھیلی اڑا لی، یہ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی، وہ اپنی بیٹی کا جہیز خریدنے کے لیے آیا تھا، وہ غریب دھاڑے مار مار کر رویا، لیکن مجھے اس کے حال پر بالکل ترس نہ آیا، نہ جانے اس دیہاتی کا کیا حشر ہوا، اس کی بیٹی کی شادی ہو سکی یا نہیں۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو سارے جسم کی جان نکل گئی، لیکن ابھی میرے حلق میں دم اٹکا ہوا ہے، کیونکہ اس میں وہی تھیلی پھنسی ہوئی ہے جو میں نے دیہاتی کی جیب سے نکالی تھی۔ اس واقعے کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ دن میں ہزاروں لاکھوں بار موت کی تکلیف دینے والا مزہ چکھتا ہوں،
لیکن دم نکلتا ہے نہ اس عذاب سے جان چھوٹتی ہے۔ بھائی اگر تم جنت میں اس دیہاتی سے ملو تو اسے میرا حال بتا دینا۔ ہاشم آگے چلا تو اس نے دیکھا ایک ریتیلے میدان میں ایک نوجوان گرتا پڑتا پھر رہا ہے۔ پیاس سے اس کی زبان چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے اور باہر لٹکی ہوئی ہے۔ نوجوان کے پاس ہی ایک نخلستان ہرے بھرے درختوں کا میدان ہے، لیکن نوجوان نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس میں بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چشمے کی طرف لپک رہا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تم پانی کے چشمے اور نخلستان کو چھوڑ کر سراب کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ شخص بہت مشکل سے بولا، بھائی میں وہ بدنصیب ہوں جو گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میرے غم میں میری ماں روتی روتی مر گئی۔ یہ نخلستان اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ماں کی محبت اور پیار ہے جو اب مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے میں کب تک یوں ہی اس ریگستان میں بھٹکتا رہوں گا۔ بھائی اگر تمہاری ملاقات میری ماں سے ہو تو اسے میرا حال سنا دینا۔ ہاشم آگے چلا۔ اس نے دیکھا دور دور تک چٹیل میدان ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا موٹا تازہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے غیب سے طرح طرح کے میووں کے تھال اتر رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ پل چکھ لیتا، کچھ سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا بھید ہے اور یہ تھال کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شخص بولا، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے خوب مالا مال کیا ہے۔ میں نے خود بھی ایک آرام کی زندگی بسر کی اور ضرورت مندوں کو بھی فیض پہنچایا۔ یہ اس کا اجر ہے کہ اس بنجر میدان میں بھی مجھے غیب سے پھل اور دوسری چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اب ہاشم آگے چلا۔ اس نے دیکھا ایک بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے۔ پھلوں سے لدے ہوئے درخت وہاں کھڑے ہیں۔ باغ کے درمیان میں ایک بیمار اور بہت ہی کمزور شخص کھڑا ہوا ہے اور حسرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، یہاں کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں، پھر بھی تم سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کمزور شخص بہت مری ہوئی آواز میں بولا، میں وہ بد نصیب ہوں جسے روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں رہی، لیکن میں نے ایک ایک پائی بچا کر رکھی۔ میں نے آرام اور آسائش سے منہ موڑ کر ایک بہت بے لطف زندگی بسر کی۔ نہ میں نے اس دولت سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کی۔ مجھے اس کنجوسی کی یہ سزا ملی کہ اس خوبصورت باغ میں حسرت سے پھولوں کو تک رہا ہوں لیکن کھا نہیں سکتا۔ اب ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا ایک کلہاڑی کے پھل پر میاں بیوی آرام سے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود کہ جگہ بھی موجود ہے۔ ہاشم نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم دونوں اس چپا بھر جگہ میں کیسے آسانی سے بیٹھ گئے؟ میاں بیوی بہت نرم اور میٹھے لہجے میں بولے، دنیا میں ہم بہت پیار اور سلوک سے رہتے تھے، تنگ ترشی میں بھی ہم نے ہنسی خوشی گزارا کیا۔ اس کا ہمیں یہ اجر ملا ہے کہ یہ کلہاڑی کا پھل جو تمہیں چپا بھر جگہ نظر آتی ہے ہمارے لیے بہت وسیع اور چوڑی جگہ ہے۔ ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا ایک بہت لمبے چوڑے قالین پر میاں بیوی بیٹھے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قالین پر جگہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا راز ہے؟ اس قالین پر سینکڑوں لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن تم دونوں اس پر سما نہیں سکتے۔ میاں بیوی بہت ترش لہجے میں بولے، دنیا میں ہم سب لڑتے بھڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار تھے۔ اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ اب اس قالین پر بھی ہم دونوں نہیں سما سکتے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ اب ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ دو شخص ایک دوسرے کو انگارے کھلا رہے ہیں۔ انگارے نکلتے وقت انہیں بے حد تکلیف ہوتی اور وہ درد سے چیخنے چلانے لگتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو انگارے کھلائے چلے جا رہے ہیں۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ تم ایک دوسرے کو انگارے کیوں کھلا رہے ہو؟ دونوں آدمی بولے، ہم ایک رشوت دینے والا اور ایک لینے والا ہیں۔ یہ انگارے وہی رشوت کی رقم ہے جو ہم ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ نہ جانے یہ عذاب کب تک جاری رہے گا۔ اب ہاشم اور آگے گیا۔ اس نے دیکھا ایک عورت پر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پھول عورت کے جسم کے پار ہو جاتے ہیں اور وہ دکھ درد کی شدت سے چیخنے چلانے لگتی ہے۔ ہاشم نے پوچھا، بہن یہ کیا راز ہے اور پھول لگنے سے تم کیوں چیخنے چلانے لگتی ہو؟ عورت نے کہا، بھیا میں زندگی بھر لوگوں کے دل اپنی باتوں سے چھلنی کرتی رہی۔ یہ پھولوں کی طرح ہلکی باتیں اب میرے دل کو چھلنی کر رہی ہیں۔ میں یہ عذاب کئی سو سال سے بھوگ رہی ہوں۔ آخر یہ راستہ ختم ہوا۔ اب باغ بہشت کی حدود ختم ہو گئی تھیں۔ ہاشم نے زندگی بھر پہلے ایسا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم نے ایک جگہ دیہاتی کو دیکھا۔ یہ وہی دیہاتی تھا جس کی تھیلی چور نے چرا لی تھی۔ ہاشم نے چور کی حالت بیان کی اور کہا، 100 سال سے وہ تھیلی چور کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ نہ چور کی جان نکلتی ہے، نہ اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ دیہاتی بولا، دل تو چاہتا ہے کہ وہ کمبخت ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے، لیکن چونکہ تم اس کے متعلق سفارش کر رہے ہو تو اسے میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر ہاشم اس عورت سے ملا جس کا بیٹا اب ریگستان میں بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا۔ ماں نے کہا، دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہ کروں، کیونکہ میں نے اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی اور اس نالائق نے کبھی میرا حال تک نہ پوچھا۔ لیکن کیا کروں، ماں کے دل سے مجبور ہوں۔ جب تم اس سے ملو تو کہہ دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب ہاشم ڈھونڈتا ہوا بادشاہ کی ماں کے پاس پہنچا۔ اس نے ادب سے کہا، سرکار، آپ کے بیٹے نے آپ سے وہ انگوٹھی منگوائی ہے جو مرتے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ بادشاہ کی ماں غصے سے کانپنے لگی۔ وہ بولی، اس بدبخت نے زندگی بھر مجھے پریشان کیا، اب یہاں بھی میرا سکون غارت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارنا۔ میری طرف سے اسے کہہ دینا کہ تم جیسے نالائق بیٹے پر خدا کی لعنت، خدا اس کے درباریوں کو بھی ذلیل اور رسوا کرے۔ اب ہاشم واپس لوٹا۔ پہلے اسے عورت ملی، اس پر ابھی تک پھول برس رہے تھے اور وہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس نے کہا، دنیا والوں کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ اپنی باتوں سے دوسروں کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ہاشم راشی اور مرتشی کے پاس پہنچا۔ وہ بولے، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ رشوت میں لی ہوئی رقم تو فوراً ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ لڑنے بھڑنے والے میاں بیوی کے پاس پہنچا۔ وہ بولے، جو لوگ دنیا میں اپنے گھر کو جہنم کا نمونے بنائے رکھتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد بھی جہنم نصیب ہوتی ہے۔ دنیا والوں سے کہہ دینا کہ غصے کے بیج سے نفرت کی ناک پھنی اگتی ہے۔ اس کے بعد وہ کلاڑی کے دستے پر بیٹھے ہوئے میاں بیوی سے ملا۔ انہوں نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ جس گھر میں محبت اور سلوک ہے وہ جنت کا نمونہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی فراغت و سہولت ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ پھر ہاشم اس شخص سے ملا جو باغ میں کھڑا تھا اور سوکھ سوکھ کر کاٹا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا جس دولت کو وہ پائی پائی جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اسے اس کے وارث عیاشی میں لٹا دیتے ہیں۔ کنجوس کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں حرام ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ پھر ہاشم اس شخص سے ملا جو بنجر زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لیے غیب سے تھال اتر رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا
جس نے کھایا پہنا اور مستحق لوگوں کو دیا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ہاشم ریگستان میں بھٹکنے والے بیٹے سے ملا۔ ہاشم نے خوشخبری سنائی کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اچانک ہی ریگستان میں ایک جنت کا نمونہ بن گیا۔ بیٹے نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ واقعی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر ہاشم اس چور کے پاس پہنچا جس کے حلق میں جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے چور سے کہا، دیہاتی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ چور نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ ہاشم نے چور کو زمین میں دفن کیا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ ہاشم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے دل میں سمجھ بیٹھا تھا کہ ہاشم مر کھپ چکا ہوگا۔ ہاشم نے انگوٹھی بادشاہ کو دکھائی اور بولا، تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تم نے زندگی میں بھی اسے دکھ پہنچایا اور اب مرنے کے بعد بھی اس کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو۔ اس نے تمہیں بد دعا دی ہے۔ تم جیسے بیٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ تمہارے درباری بھی ذلیل و خوار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ہاشم نے انگوٹھی بادشاہ کے منہ پر دے ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ لنگور بن گیا اور درباری کتے بن گئے۔ کتے درباری لنگور بادشاہ کو بھنبوڑتے اور نوچتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لوگوں نے ہاشم کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا اور وہ سب چین اور سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ جزاک اللہ۔